بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر بہت نیک اور تہجد گزار تھا، مگر پھر بھی وہ دن رات روتا اور کہتا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ وہ روزانہ اپنے ہاتھ سے کھانا بناتا اور گھر کے اندر صحن میں ہی بڑا دسترخوان لگا کر سب غریب عورتوں کو کھانا کھلاتا، مگر مجھے اس کھانے کا نوالہ بھی چکھنے نہ دیتا۔ ایک دن میں میکے کا بہانہ کر کے پھٹے کپڑے پہن کر شوہر کے ہاتھ کا کھانا کھانے چلی گئی۔ جلدی سے کھانا کھا کر واپس میکے چلی گئی، مگر جب میں اپنے کمرے میں سونے آئی تو روح تک لرز گئی، کیونکہ میں آج آپ کو اپنی کہانی سنانے لگی ہوں، وہ کہانی جس سے میری زندگی بدل گئی۔ میں اس واقعے کو کبھی بھول نہیں سکتی، نہ ہی بھلا سکوں گی۔ سنیے میری کہانی میری زبانی۔ میرا نام ہنا ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے 2 بھائی ہیں۔ چونکہ میرے والد صاحب اکلوتے بیٹے تھے تو گھر میں ان کی طرح اکلوتی ہو کر میری بھی ہر بات مانی جاتی تھی، اور کچھ اسی لیے کہ میں بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ دی جان کہتی تم ہماری دعاؤں کا صلہ ہو۔ انہیں بیٹیاں بہت پسند تھیں، اسی وجہ سے سبھی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ دی جان اور دا جان میرے پیدا ہونے پر بہت خوش تھے۔ پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئی، گاؤں کے غریب لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، سب خوشیاں منا رہے تھے۔ میرے بھائی ہر وقت میرے پاس رہتے، میری ہر خواہش پوری کرتے۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا، میری ہر چیز، ہر خواہش منہ سے نکلتے ہی پوری ہوتی، کیونکہ میری منہ نکلی بات حکم کی حیثیت رکھتی۔ جب میرے کالج کی پڑھائی مکمل ہوئی تو میں نے یونیورسٹی جا کر پڑھنے کی ضد کی، لیکن اس بار دا جان نے صاف منع کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میری ہر بات ماننے والے انسان نے میری خواہش کی قدر نہیں کی۔ ہمارے خاندان میں بیٹیاں ایسی جگہوں پر نہیں جاتی جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھتے ہوں، اور نہ ہی اتنا پڑھتی ہیں۔ تم نے جتنا پڑھ لیا اتنا کافی ہے، اس لیے دوبارہ ایسی ضد نہیں ہوگی۔ سخت لہجے میں حکم سناتے دا جان چلے گئے۔ ماما مجھے یونیورسٹی جا کر پڑھنا ہے اور یہ میری ضد ہے۔ اب آپ سب مجھ سے اس وقت بات کریں گے جب میری بات مانی جائے گی، اس سے پہلے کوئی بھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میں نے ضدی اور غصیلے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ روتے ہوئے دروازہ بند کرتی وہیں بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی دونوں بھائی جان اور ماما جان میرے آنسو دیکھ چکے ہیں، اور اب مجھے یقین تھا میری یونیورسٹی جانے کی ضد پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ میرے آنسو دیکھ کر تڑپ جاتے تھے۔ اس بار بھی یہی ہونا تھا، اس لیے اٹھ کر میں نے اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آ کر سو گئی۔ اب مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر مجھے پتہ نہیں تھا میری ضد کی وجہ سے گھر والے کتنا دکھی ہو گئے تھے، اور ہوا بھی یہی۔ سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ ماما جان اور دی جان نے دا جان کی بہت منتیں کی اور انہیں میری محبت کا حوالہ دیا، مگر وہ نہ مانے۔ بابا جان مایوسی سے گھر سے باہر نکل گئے۔ میں شام تک سوتی رہی۔ دی جان دوپہر کا کھانا لے کر آئیں، مگر بار بار دستک ہونے پر بھی اندر سے ہنوز خاموشی دیکھ کر مایوس ہو کر چلی گئیں۔ آپ کچھ بھی کریں مگر میری بیٹی کی ضد پوری کریں، میں اسے اداس نہیں دیکھ سکتا۔ بھائی جان نے بابا جان کے آگے التجا کی۔ ابا جان اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، بابا جان نے افسوس سے کہا۔ میں اپنی بیٹی کو روتا دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی، ماما جان نے بھی دکھ سے کہا۔ بیگم آپ جانتی ہیں خاندان والے ہمارا جینا محال کر دیں گے، اس لیے میں بھی مجبور ہوں، بابا جان بے بسی سے بولے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے صرف اپنی بہن کی خوشیاں عزیز ہیں، مجھے ذرا برابر پرواہ نہیں خاندان والوں کی، چھوٹے بھائی جان نے سرد لہجے میں کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے بس کر دیں، بابا جان نے غصے سے کہا۔ وہ خود بہت پریشان تھے، اوپر سے ان سب کی باتیں۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، خود کو اپنے کمرے میں بند کیے بیٹھی ہے۔ خدا کا واسطہ یہ سزا نہ دے میری بچی کو، پہلے ہی وہ بہت کمزور ہے، یوں اگر وہ کھانے پینے سے ضد لگانے لگی تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ دی جان نے روتے ہوئے کہا۔
کافی دیر دی جان یوں ہی انہیں کہتی رہی، بالآخر وہ مان گئے۔ ٹھیک ہے، اسے اجازت ہے، مگر ایک شرط پر، داجان ہارتے ہوئے بولے۔ کون سی شرط؟ کیسی شرط؟ اب آپ اپنی بچی کی خوشیوں کے بیچ شرائط رکھیں گے؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دی جان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں کسی لڑکے سے بات نہیں کرے گی اور پردے کی پابندی کرے گی، یہ میرا حکم بھی ہے اور شرط بھی۔ حکمیہ لہجے میں کہتے بستر پر لیٹ گئے۔ دی جان کو تو یہی خوشی کافی تھی کہ میری ضد پوری ہو گئی ہے، اس لیے وہ بھاگی بھاگی میرے پاس آئیں۔ ہنا، دروازہ کھولو، میرے پاس آؤ، تمہارے لیے اچھی خبر ہے۔ ہنا، جلدی کر، دروازہ کھولو۔ وہ خوشی خوشی دستک دیتی چلا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے دی جان؟ میں نیند خراب ہونے پر چڑھتے ہوئے بیڈ پر ہی بیٹھ کر بولی۔ میں دروازہ کھول کر انہیں دیکھنے لگی، جو مجھے سامنے دیکھ کر گلے لگا کر ہنستے ہوئے بولی، تمہارے داد جان نے تمہیں شہر جانے کی اجازت دے دی ہے، اب تم وہاں جا کر پڑھ سکو گی اور تمہارا خواب پورا ہوگا انشاءاللہ۔ وہ خوشی سے بتا رہی تھی، یوں جیسے اس سے زیادہ خوشی کسی چیز کی نہ ہو۔ میں نے پہلے کچھ لمحے انہیں دیکھا، پھر خوشی سے چلاتی ان کے گلے لگ گئی۔ بہت بہت شکریہ دی جان، میں بہت خوش ہوں۔ اللہ قسم، میرا بہت دل تھا آگے یونیورسٹی جا کر پڑھنے کا اور ماسٹرز پورا کرنے کا۔ میرا بہت دل کر رہا ہے خوشی سے جھومنے لگوں۔ میں نے دی جان کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ یوں ہی میں نے دا جان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی تمام شرائط مان لی۔ میرے یونی جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مجھے دا جان کی شرائط سے کچھ فرق نہ پڑا، کیونکہ میں پہلے ہی لڑکوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہاں جا کر بات نہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ 1 مہینے بعد میں اور بھائی جان شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ جاتے ہوئے دا جان دی جان نے مجھے بہت سی دعائیں دی اور اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ بابا جان نے اپنی حفاظت کرنے کا کہا اور ماما جان نے کھانا وقت پر کھانے کا کہا اور ہر ہفتے ملنے آنے کا وعدہ لیا۔ یوں ہم شہر روانہ ہوئے اور میرا داخلہ یونی میں ہو گیا۔ میں یونی کے گیٹ کے پاس کھڑی سوچ رہی تھی کہ میرا اچھا مستقبل شروع ہونے والا ہے، مگر میری قسمت تو کچھ اور ہی سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ میری پڑھائی شروع ہو چکی تھی۔ مجھے بھائی جان روز خود یونی چھوڑتے اور پک کرتے۔ مجھے یونی گئے ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا جب کینٹین میں بیٹھے ہوئے میری نظر کونے والے میز پر گئی، جہاں ایک لڑکا سر کرسی کی پشت سے ٹکائے بیٹھا تھا۔ آنکھیں ہنوز چھت کو گھور رہی تھیں۔ مجھے بہت عجیب لگا، اتنا خوش شکل نوجوان یوں اکیلا کیوں بیٹھا ہے؟ یہ میرے ذہن پر اس کے لیے ابھرنے والا پہلا سوال تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور اٹھ کر واپس کلاس میں آ گئی۔ کلاس میں بیٹھے 5 منٹ گزرے تھے جب وہی لڑکا اندر داخل ہوا تو ساتھ پرنسپل صاحب بھی تھے، جنہیں دیکھ کر سبھی لڑکے لڑکیاں احتراماً کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم بچوں، یہ آپ کے نیو پروفیسر ہیں عدنان صدیقی صاحب، ان کا ویلکم کریں۔ پرنسپل صاحب نے خوش اخلاقی سے تعارف کروایا۔ ویلکم سر، سب نے یک زبان کہا۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون، پروفیسر صاحب نے ذرا سا مسکرا کر کہا۔ وہ ہمیں پڑھاتے وقت بالکل سنجیدگی سے رہتے، مگر جب بھی میں انہیں اکیلا بیٹھا دیکھتی مجھے حیرت ہوتی کہ یہ شخص ایسا کیوں ہے۔ دن گزرتے رہے، میری پڑھائی چل رہی تھی، میں کافی مصروف ہو گئی، اب گاؤں جانے کا وقت نہ ملتا۔ ایک دن میں کینٹین سے سیدھا اپنی کلاس جا رہی تھی جب ایک کمرے کے باہر باساختہ قدم تھم گئے۔ دروازے کے اوپر لگے گلاس سے جب اندر نظر گئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، چہرے پر پسینے چھوٹنے لگے۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکلی، یونی گیٹ سے نکلتی روڈ پر چلنے لگی، تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف جانے لگی۔ بار بار اس کمرے کے اندر کا منظر آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چل رہا تھا۔ ہنا، ہنا، مجھے اپنے پیچھے کسی کی پکار سنائی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو جیا، میری کلاس فیلو اور دوست، مجھے رکتا دیکھ کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے سانس لے رہی تھی۔ ارے لڑکی، پاگل واگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ کھسک گیا ہے کیا جو یوں بھاگ رہی ہو؟ چلتی سڑک پر وہ سیدھی ہوتی مجھ پر چلانے لگی۔ کیا ہوا ہنا، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟
اس نے میرے چہرے کو دیکھتے اب کی بار نرمی سے پوچھا۔ پہلے میرا دل کیا کہ اسے سب بتا دو، مگر پھر ضمیر کی ملامت کرنے پر زبان پر تالا لگا لیا۔ اب بول بھی پڑو، وہ غصے سے بولی مجھے یوں چپ دیکھ کر۔ کچھ نہیں، بس سر درد کر رہا ہے، اس لیے جلدی جلدی گھر پہنچنا چاہتی ہوں، میں نے بہانہ بنایا۔ اچھا صحیح، چلو میں چھوڑ دیتی ہوں، ویسے بھی میں گھر ہی جا رہی ہوں، اس نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، میں چلی جاؤں گی، میں نے اسے ٹالنا چاہا، مجھے ڈر تھا کہیں بابا جان یا دا جان کو میرا ایسے کسی کی گاڑی میں گھر جانا برا لگا تو کہیں وہ میرا یونی جانا بند نہ کر دے۔ ارے یار چلو، کیا بحث کر رہی ہو اتنی سردی میں؟ اس نے میرا بازو پکڑتے ہوئے زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ سارے راستے بولتی رہی، جبکہ میرا دل و دماغ تو ابھی تک یونی کے اسی کمرے میں تھا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ وہاں یہی سوال بار بار کانوں میں گونج رہا تھا جب جیا نے میرا کندھا ہلایا۔ گھر آ گیا ہے تمہارا؟ اس نے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں، اچھا میں چلتی ہوں، میں نے کہتے ہی ساتھ ہی گاڑی سے نکلنا چاہا جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہنا، زیادہ طبیعت خراب ہے تو ہسپتال چلتے ہیں، جیا ہمدردی سے کہا تو میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، بس ذرا سا سر درد ہے، چائے پیوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، فی ایمان اللہ، میں نے کہا تو وہ بھی جواب دیتی چلی گئی۔ اندر آتے ہی پہلے میڈیسن لی، پھر سونے چلی گئی۔ ابھی سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک دم آنکھ کھل گئی۔ ویران گھر میں خود کو اکیلا محسوس کر کے مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے بھائی جان کو کال کی اور جلدی گھر واپس آنے کا کہا تو وہ 15-20 منٹ تک گھر لوٹ آئے۔ انہوں نے بہت پوچھا کیا ہوا تھا، ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ پہلے میں نے بتانے کا سوچا، مگر نہیں، وہ اگر ایسا کچھ جان لیتے تو مجھے لے کر واپس گاؤں چلے جاتے، اس سے میرا مستقبل خراب ہو جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے بھائی جان کو بتانے کا ارادہ ترک کر دیا تو وہ چپ ہو گئے۔ میں نے بھی اس سب کو بھلانے کی کوشش شروع کی اور دوبارہ اپنا پورا دھیان پڑھائی پر لگانے لگی۔ کوشش کرتی کہ جلد سے جلد اپنا سارا کام ختم کر کے گھر واپس آ سکوں۔ یونی میں پورا وقت جیا کے ساتھ رہتی اور خود کو محفوظ سمجھنے لگتی، مگر افسوس میں تب بھی محفوظ نہ تھی۔ کچھ دنوں تک میں اس بات کو بھولنے میں کامیاب ہو گئی اور دھیان پڑھائی پر دینے لگی۔ میرا 3rd سیمسٹر مکمل ہو گیا تو میں گاؤں سب سے ملنے چلی گئی۔ چھٹیاں گزر رہی تھیں، بابا جان، ماما جان، دا جان اور دی جان ہر وقت میرے پاس ہوتے، مجھ سے باتیں کرتے رہتے۔ اسی طرح میری چھٹیاں گزر گئیں اور اب میں صرف 1 ہفتہ یہاں تھی۔ جب کچھ لوگ گھر آئے، میں کمرے میں بیٹھی جیا سے بات کر رہی تھی جب ملازمہ مجھ سے اجازت لے کر اندر آئی اور کہا کہ بی بی جی باہر سب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے کال کاٹ دی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ السلام علیکم، میں نے اندر داخل ہوتے ہوئے ادب سے سلام کیا۔ میری آواز پر سب کی نظر مجھ پر اٹھی۔ وعلیکم السلام، ارے بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ خاتون کھلے دل سے بولی تو میں نے حیرانی سے بابا جان کو دیکھا، پھر ماما جان کو۔ دی جان نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں ان سے ذرا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ تو مجھ پر نہار جا رہی تھی، بار بار مجھے پیار کر رہی تھی۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے چڑھ کر اماں جی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے خاموشی سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ہنا، جاؤ جا کر دیکھو ملازمہ کو کام کر رہی ہے کہ نہیں۔ دی جان مجھے غصہ ہوتا دیکھ کر بولی تو میں تشکر سے انہیں دیکھتی وہاں سے نکل کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا کچھ وقت پہلے کا غصہ اب کافی حد تک ختم ہو چکا تھا، شاید اس لیے کہ میں خود کو اب اپنے کمرے میں محفوظ فیل کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ لے کر ناول پڑھنے لگی اور ایسا مگن ہوئی کہ بس پتہ ہی نہ چلا وقت کتنا گزر گیا۔ ماما جان کچھ دیر بعد میرے پاس آئیں۔ میں اس وقت لیپ ٹاپ پر گیم کھیل رہی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں انہیں دیکھ کر اٹھ کر ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ہنا، تمہاری خوشی ہمیں سب سے عزیز ہے، تم جو چاہو گی وہی ہوگا، مگر تمہیں پتہ ہے ہم تمہارے لیے برا نہیں سوچیں گے۔ وہ تمہید باندھ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، وہ کس خوشی کی بات کر رہی تھی۔ ماما جان، آپ کو جو کہنا ہے صاف صاف کہیں، میں نے ان کا ہاتھ پکڑتے کہا
تو جیسے ان کو ہمت ملی ہو۔ ہینا وہ لوگ تمہارے لیے آئے تھے، وہ آرام سے بولی اور میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ میرے لیے؟ کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بھلا انہیں مجھ سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے تھے تمہارے لیے۔ بہت اچھا پڑھا لکھا بچہ ہے اور تمہاری یونی میں بھی پروفیسر ہے وہ بول رہی تھی اور میں ان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ چکی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہیں۔ تمہیں وہی دیکھا تھا انہوں نے۔ زمیندار لوگ ہیں، بہت اچھے معیار والے اور مخلص، مجھے تو بہت پسند آئے۔ تیرے بابا جان، دی جان اور دا جان بھی راضی ہیں، اماں جی نے خوشی سے بتایا۔ اور بھائی جان، وہ راضی نہیں ہے کیا؟ اماں جی کا دونوں بھائیوں کا نام نہ لینا مجھے شک میں ڈال گیا تھا، اس لیے پوچھا۔ ہاں وہ بھی راضی ہیں، مگر اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وقت مانگا ہے۔ تو بتا، تو کیا چاہتی ہے؟ ماما جان نے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے پوچھا۔ ماما جان، آپ سب میرے بڑے ہیں، مجھے خود سے عزیز ہیں، آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم ہوگا، اس لیے آپ سب کو جو بہتر لگے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ میں ضدی سہی مگر شرم و لحاظ رکھنے والی تھی۔ ماما جان میری پیشانی چوم کر چلی گئیں۔ میں سوچ میں پڑ چکی تھی۔ میں نے تو کبھی انہیں نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے مجھے کہاں دیکھا اور انہیں میرے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ حیرت ہے۔ وہ میرے گھر تک پہنچ گئے اور مجھے علم تک نہ ہوا کہ کوئی میرے پیچھے میرے گھر تک آ پہنچے گا۔ میں پریشانی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اسی وقت میرے ذہن سے مکمل طور پر نکل گیا یونی میں کیا ہوا تھا۔ منگنی دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی پڑھائی مکمل ہونے پر ہونی تھی۔ منگنی کرنے بھی لڑکے کے گھر والے آئے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں لڑکے کو شادی سے پہلے دیکھنے کا رواج نہ تھا۔ اسی وجہ سے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، بس نام پتا تھا، اور یونی وہ چھوڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے مجھے یونی جانے سے روکا نہ گیا۔ میرا سیمسٹر پورا ہونے میں وقت تھا۔ جب میرے سسرال والوں نے شادی کی تاریخ مانگی تو گھر والوں نے پیپرز کے بعد تاریخ دے دی۔ ایک طرف پیپرز اور دوسری طرف شادی۔ میں تو گھن چکر بن کر رہ گئی تھی، کبھی بازار تو کبھی کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی۔ یوں ہی پیپرز ختم ہو گئے تو میں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اب مجھے پوری طرح شادی کی تیاریوں پر دھیان دینا تھا۔ پورے دل سے سب کچھ خریدتی سجاتی میری شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ سارا خاندان آ چکا تھا۔ آدھی رات تک فنکشن چلتا رہا۔ جب جیا میرے قریب بیٹھی، تم نے تصویر دیکھی ہے؟ اس نے کان میں سرگوشی کی۔ کس کی؟ میں نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا۔ ارے بھائی، اپنے ہونے والے شوہر کی، ماتھے پر ہاتھ مارتی بولی۔ نہیں، یک لفظی جواب دے کر میں دوبارہ بچوں کا ڈانس دیکھنے لگی۔ ہینا، تمہارے ہونے والے شوہر ہمارے وہی پروفیسر ہیں جو… وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب ماما جان آ گئی۔ ہینا، تم آرام کر لو، اب رات کافی ہو گئی ہے۔ جیا بیٹا، تم ذرا میرے ساتھ آنا۔ ہینا کو اس کی کزن کمرے میں چھوڑ دے گی۔ ماما جان کے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر چلی گئی اور میں کمرے میں آ گئی۔ جب جیا آئی تب تک میں سو چکی تھی۔ اگلی صبح پھر وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر وہاں سب کزن بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے تیار کرنے کے لیے گھر میں ہی لڑکی آئی تھی، وہی اسی کمرے میں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت مجھے پتا چلا میرا نکاح عدنان صدیقی سے ہوا ہے۔ کچھ یاد تھا مگر مکمل نہیں، اور وہیں سے رخصتی۔ گاڑی میں بیٹھتے مجھے ہوش نہیں تھا دلہا دیکھ سکوں۔ مجھے تو اپنے گھر سے دور ہونا دکھ دے رہا تھا۔ سسرال جا کر کچھ رسموں کے بعد مجھے روم میں بٹھایا گیا۔ مجھے بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے مگر ابھی تک شوہر صاحب تشریف نہیں لائے تھے۔ انتظار میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو عدنان شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر بند کی۔ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ سوری، میں سو گئی تھی۔ رات کا واقعہ یاد آنے پر میں نے شرمندگی سے کہا، کوئی بات نہیں، تم تیار ہو جاؤ تاکہ ناشتے کے لیے جا سکیں۔ اس کے اس قدر اطمینان سے کہنے پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مطلب اس سے فرق نہیں پڑا۔ کچھ دیر بعد میں تیار ہونے چلی گئی اور ناشتے کے لیے نیچے چلی گئی، جہاں عدنان اور انکل بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ آنٹی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ناشتہ لانے سے منع کر دیا تھا بابا جان کو۔ ناشتے سے فارغ ہو کر پارلر چلی گئی۔ دوپہر کو ولیمہ تھا، وہاں سے فری ہو کر گھر کا چکر لگایا اور واپس سسرال آ گئے۔ میں سو رہی تھی جب کسی کے سسکنے پر آنکھ کھلی
تو سامنے عدنان جائے نماز پر بیٹھا شدت سے سسک رہا تھا۔ نظر گھڑی پر پڑی تو وقت نماز تہجد کا تھا۔ مجھے عدنان کو یوں روتا دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ ایسے کیوں رو رہا تھا؟ میں اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ عدنان، کیا ہوا آپ کو؟ یوں کیوں رو رہے ہیں؟ کیا کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے ہنا، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ روتے ہوئے بولا۔ مجھے جھٹکا لگا، ایسا کون سا گناہ کیا تھا اس نے؟ میں نے خود کو اس کے حصار سے نکالا اور اسے لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایسا کیا کر دیا آپ نے جو یوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے، وہ پھر سے وہی بولا۔ اللہ تو رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بھلا وہ کیوں معاف نہیں کرے گا آپ کو؟ میں نے پیار سے کہا۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی عدنان نے مجھے اپنے گناہ کا نہیں بتایا۔ روتے ہوئے وہ یوں ہی سو گیا۔ میں بھی اگلی صبح فجر پڑھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ یوں ہی روتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، کیسے اسے چپ کراؤں۔ اسی سوچ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی جہاں میری ساس صاحبہ ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سوچا ان سے پوچھ لوں، مگر پھر سوچا وہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوں گی۔ میں نے ان کی مدد کرنا چاہی مگر انہوں نے نرمی سے منع کر دیا۔ شام کو عصر کے بعد میں کچن میں گئی، حیرت کی انتہا نہ رہی جب چولہے کے قریب کھڑے عدنان کو دیکھا جو کھانا بنا رہے تھے۔ عدنان، کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتے، میں بنا دیتی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے چمچہ لینا چاہا مگر وہ پہلے ہی ہاتھ پیچھے کر گئے۔ نہیں، میں کر لوں گا، تم جاؤ، اس نے اس لہجے میں کہا کہ میں کچن سے نکل کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کی بے رخی پر رونا آنے لگا۔ آج تک کسی نے مجھ سے یوں روکھے لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلی تو صحن میں کپڑا بچھا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کپڑے پر عورتیں بیٹھنے لگیں، یہاں تک کہ وہ پوری طرح عورتوں کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ عدنان نے سب کے آگے کھانا رکھنا شروع کیا۔ میرا دماغ اب سچ میں گھومنے لگا تھا۔ میں نے عدنان سے پوچھا تو وہ خاموش رہے۔ وہ سب چلی گئیں۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے کھانا نکالتے دیکھ کر عدنان تیزی سے میرے ہاتھ سے پلیٹ چھیننے لگے۔ کھانا نکال رہی تھی، بھوک لگی ہے، میں نے نارملی کہا۔ تم یہ نہیں کھا سکتی، اس نے سختی سے کہا۔ کیوں؟ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا اس کی حرکتوں پر۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہتے ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لا کر چھوڑ دیا۔ تب تک باہر مت نکلنا جب تک کہ میں نہ کہوں، وہ کہہ کر چلا گیا۔ میں پریشان سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ یوں ہی ہر روز عصر کے بعد عورتوں کو کھانا کھلایا جاتا اور مجھے اس کھانے سے دور رکھتے۔ مجھے اب تشویش ہونے لگی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ عدنان کا رونا، روز عورتوں کا گھر آنا، مجھے اس کھانے سے دور رکھنا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا ہے۔ میں نے عدنان سے جھوٹ بولا کہ میں ماما جان کی طرف جا رہی ہوں اور گھر سے نکل آئی۔ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر واپس گئی اور کھانا کھا کر نکل آئی۔ کپڑے بدلے تو گھر گئی۔ میں ابھی تک یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے کیوں نہیں کھانے دیتے وہ کھانا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا وہ کھانا کھا کر۔ میں سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی دروازے تک پہنچی تھی جب اندر ہوتی گفتگو سن کر جان لرز گئی۔ مجھے لگا میں یہیں گر کر مر جاؤں گی۔ عدنان کے گناہ سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ ابھی مجھے یونی کے اس کمرے کے اندر ہونے والا کارنامہ یاد آیا۔ مطلب عدنان ایک گناہگار آدمی تھا، وہ کیسے کسی کی زندگی برباد کر سکتا تھا؟ عدنان نے ایک لڑکی سے ناجائز تعلق بنائے جس کی وجہ سے اس لڑکی نے خودکشی کی، اور اب عدنان اپنے اس گناہ کی وجہ سے بے چین تھا، اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ میں لڑکھڑاتی دروازے تک پہنچی اور گیٹ سے نکلتی ٹیکسی لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر پہنچتے 10 بج چکے تھے۔ سبھی مجھے یوں دیکھ کر گھبرا گئے۔ جب میں نے انہیں سچ بتایا تو بابا جان اور دا جان نے مجھے وہاں جانے سے منع کر دیا۔ میں خود ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جو کہ اللہ کی نظر میں بھی گنہگار ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔